king of Jordan is on CIA payroll. It is admitted, not denied. نہیں کہاں ایڈمٹ ہوا یہ؟ نہیں ارے یہ تو کیا مجھے وضاحت کریں نا. نہیں میں آپ کو بتاؤں گا نا جی. پیپر ڈی کلاسیفائی ہوئے ڈیفینیٹلی جی. نہیں کنگ حسین تھا, he has not کنگ contradicted it. حسین نے ایڈمٹ کیا. ایڈمٹ کنگ کیا حسین نے ہے. ایڈمٹ میں یہ کہہ رہا ہوں وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. نہیں پیرو سے کیا مراد ہے کہ تمہیں پاور میں رکھیں گے یا پیسہ دیں گے؟ کیا نہیں پیسہ بھی دیتے ہیں اور پاور بھی رکھتے ہیں, لیکن ایجنڈا ہمارا فالو کرو گے. نہیں لیکن پھر ڈچ بھی کر دیتے ہیں. جی. ایران کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈچ بھی تو کرتے ہیں نا. نہیں تو ڈچ فقط کرتے ہیں. ڈچ بھی تو کرتے ہیں. مشرف کے ساتھ کیا ہوا؟ فال سے امریکہ نے سبق سیکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کانٹیننٹ میں بلکہ کانٹیننٹ سے باہر رضا شاہ پہلوی کے ڈاؤن فال کے بعد امریکن نے یہ سبق سیکھا ہے کہ وہ کسی ایک گھوڑے پہ نہیں لگاتے. نواز شریف بھی ان کا گھوڑا ہے, ANP بھی ان کا گھوڑا ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کی گھوڑی ہے. جو گھوڑا جو ہے ڈربی میں آگے آ رہا ہے وہ اس کو ہار بنائیں گے کیونکہ وہ ان کا. آپ اگر تھوڑا تیز ہو جائیں آپ کی پارٹی میرے لگائیں گے نا ادھر تیز کریں نا تھوڑا. اچھا گھوڑے کو اپنے میرے ذرا وہ اتنے نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا حجم اور ایک بڑا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے جو انہی لوگوں کے پاس نہیں. لیکن یہ کہ آپ ذرا چارہ وارہ صحیح کھلا کے عوامی مستقبل کو لائیں نا اس ذریعے میں. اچھا ایک بات مظہر یہ بتائیں کہ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, یعنی ہم کیا سمجھیں کہ اب جو ریاستی ستون ہیں, یعنی ریاستی ستون اب کئی نئے ستون آ گئے اس دور میں پچھلے 8-10 سالوں میں. میڈیا بھی آ گیا, پہلے سیاستدان تھے اور اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ 2-3 ستون تھے, ٹھیک ہے نا. ججز بھی, اب ججز بھی آ گئے, ججز بھی ایک ستون ہے, میڈیا بھی ایک ستون ہے. تو اب اگر قابو کرنا ہو پاکستان کو تو شروع کہاں سے کیا جائے؟ وہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں, میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کیری لوگر بل پہ جو کچھ ہوا, دیکھیں نا ججز نہیں ہاتھ میں ہے. ہاں لیکن ججز کسی کے ایجنٹ نہیں ہے. جی مظہر کیا کہیں گے آپ؟ تو پھر باقی ستونوں پر بھی اب یعنی زیادہ توجہ دی جائے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو وہ جو رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بھی کہا کہ سفارت خانوں کی بھی فنڈنگ اور باہر کے ملکوں کی بھی فنڈنگ اب ہوگی کیا میڈیا کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جرنلسٹ جو ہے وہ اس کی اتھارٹی کتنی ہوتی ہے کسی اخبار میں یا کسی چینل میں. میری اتھارٹی مجھے کل میرا مالک کہے گا تو میں بولنا بند کر دوں گا. یہی ہے نا, یہ چیز ہے. اصل چیز یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے 500 کروڑ دیے تھے, 500 کروڑ دیے تھے جو اخباری مالکان کو, 500 ملین. آپ معلوم تو کریں یہ کس مد میں دیے گئے تھے شیخ صاحب؟ 500 کروڑ دیے تھے, کس چکر میں دیے گئے؟ نہیں یہ مشرف صاحب نے دیے تھے. جی اسی دور میں دیے گئے. 500 کروڑ یہ ایک سیکرٹ فنڈ تھا یا نہیں, اس کو اناؤنس کیا گیا تھا, اس کو باقاعدہ کہا گیا تھا. دیکھیں کرپشن کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. اشتہارات کے ذریعے کرپشن کی جاتی ہے. کسی ایک اخبار جس کی سرکولیشن 5000 ہے اس کو اگر آپ 2.5, 3, 4 کروڑ کے اشتہار دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اس انڈیویجل کو جو ہے وہ نواز رہے ہیں. بالکل اسی دیکھیں بہت کم. دیکھیں اگر جرنلسٹ مجموعی طور پہ کرپٹ ہوتا تو آج پاکستان میں 5-5 ہزار یا 10-10 ہزار پہ یعنی یہ کرپشن بھی ہوتی ہے کہ یار دیکھیں وکیل جرنلسٹ جو ہے, میں مظہر صاحب سے میری کراچی میں اکثر جوڈو کراٹے رہتا تھا. 500 کروڑ وغیرہ نہیں دیے گئے. ایک اشتہارات دیکھیں, اب اتنا بڑا میڈیا ہے, آپ ہمیں کریڈٹ دیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی جمہوریت نے یہ 70-80 نوے چینل نہیں دیے جس میں ہزاروں جو طاقت. شیخ صاحب یہ تو ایڈمیٹڈ وہ ہے. یہ دیکھیں باقی اگر دیکھیں اگر جرنلسٹ یہ چاہے بھی کہ مالک کی مرضی کے بغیر ایک سنگل کالم خبر لگ جائے تو نہیں لگ سکتی کسی اخبار میں. اگر جرنلسٹ یہ چاہے بھی کہ کوئی پروگرام, کئی ایسے اینکر ہیں کہ تھوڑا بہت تڑکا لگا دیتے ہیں, میرے جیسے آدمی کو ڈسنا ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن ساری چیزیں ویل سیٹل ہوتی ہیں. لیکن 500 کروڑ روپیہ بہت بڑی رقم ہے, ایسی بات نہیں ہوئی. باقی اشتہارات دیے جاتے ہیں, دیے جاتے تھے. نہیں لیکن ایسا تو ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری فیور میں اس سے مکمکا ہو گیا. شیخ صاحب یہ نہ کہیں یہ اخبار میں ذرا صحیح ہے, اس کو زیادہ کرو, اس کو روکو. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو اس کو ذرا تھوڑا رگڑا لگاؤ. میں تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں, یہ تو ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جی. کس کی بات ہے کہ اب ہمارا جو میڈیا ہے وہ ولنریبل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں پہلے سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے, کیونکہ فارن پاور کے سٹیکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کے پاس بلین روپیہ ہے
اور وہ اپنی امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر جی. لیکن اس کے باوجود آئی سیلیوٹ دو جرنلسٹ اینڈ دیٹ میڈیا جو ریزسٹ کر رہا ہے ملینز آف ڈالر کو ریزسٹ کر رہا ہے جی. اچھا سلیم بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس بات پہ؟ دیکھیے میں تو ایمانداری یعنی سے میڈیا سمجھتا کیا ہوں، انڈیپینڈنٹلی اتنا آزاد ہو گیا ہے؟ یعنی وہ جو میں نے بات ابھی کی کہ جی ایک چلتا تھا نا ایک زمانے میں کہ جی وکیل نہیں جج کر لو، تو اب وہ یہ کہ اشتہارات کے ذریعے نہیں، یہ آدمی قابو نہیں آ رہا صحافی، تو چلے اس کے مالکان کو دیکھیں یہ شیخ صاحب ان سے مالکان بہت امیر ہو چکے تھے، بہت اسٹیبلش ہیں، ان کو اشتہاروں کا بھی کوئی فرق نہیں کامیابی ہے. کا تعلق اب پروگرام کے پاپولر ہونے سے ہے، اور پروگرام اگر پرو حکومت یا حکومت کا بینڈ بجانے کے لیے یا اس کے ترانے گانے کے لیے کیے جائیں گے تو لوگ چینل سوئچ اوور کر دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، تو مالکوں کے پاس بھی آپشن بہت کم ہوا. مدر ول اگری ود می کہ بہت سارے جرنلسٹ دیر کر رہے ہیں اگینسٹ دا وشز آف دا اونرز، اور چیزیں چھپ رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں بالکل یہ ان سے اتفاق نہیں کرتا رویداد خان صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ میڈیا میں بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے. میں ایمانداری سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جرنلسٹوں کی لاٹ سب سے کم ولنریبل ہے ٹو میک دم ورک اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ. یہ سیرا ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جرنلز اور ہمارے سیاستدانوں کا ہی سر ہے کہ وہ کسی اور ملک کا ایجنڈا جو ہے اس کی حمایت میں اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں. جرنلسٹ ابھی بھی اس سے مبرہ ہیں. ایک مثال ہمارے ہاں ملتی ہے اور وہ بھی ڈینائی ہوئی تھی جو ہمایوں فر والی تھی، لیکن اس کے علاوہ مجھے ایک جرنلسٹ کا نام بتا دیجئے. اب وہ اگر ہمارے پاکستان کے امبیسڈر وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اب وہ جرنلسٹ نہیں ہے، ہی از اے ڈپلومیٹ ناؤ. لیکن جرنلسٹوں میں غدار وطن کی تعداد آپ کو کم سے کم ملے گی، کسی ادارے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرا لیجیے. اور باقی اشرافیہ میں اچھا نہیں، لیکن اس میں پھر ایک وقفے کے بعد ایک وقفہ یہاں ضروری ہو گیا. رضا خان صاحب، بیوروکریٹس، جنرلز، پالیٹیشینز، یہ سب سے زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اور صحافی سب سے آخر میں آتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.